استثنا پہلا باب۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسریات اور دذہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں، کوہ شعیر کی راہ سے ہوریب سے قاصد برنے تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے ان سے یہ باتیں کہیں، یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیون کو جو ہسبون میں رہتا تھا، مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استرات میں رہتا تھا، اورئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے ہوریب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو، اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کینانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو، میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی 1000 چند بڑھائے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلہ سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے، سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق 1000 کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار اور 10 کے سردار حاکم ہوں۔ اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا،
اور میں نے اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہے بتا دیا، اور ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق حورب سے کوچ کر کے اس بڑے اور ہولناک بیابان میں سے ہو کر گزرے جسے تم نے اموریوں کے کوہستانی ملک کے راستہ میں دیکھا۔ پھر ہم قادس برنیے میں پہنچے۔ وہاں میں نے تم کو کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ دیکھ، اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا، اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر، اور نہ خوف کھا نہ ہراساں ہو۔ تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں، اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستہ میں پڑیں گے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چنے، اور وہ روانہ ہوئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وادی اسکال میں پہنچ کر اس ملک کا حال دریافت کیا، اور اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے، اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے۔ تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی، اور اپنے خیموں میں کڑکڑانے اور کہنے لگے کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے، اسی لیے وہ ہم کو ملک مصر سے نکال لایا تاکہ وہ ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا دے اور وہ ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا حوصلہ توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے، اور ان کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ماں سوائے اس کے ہم نے وہاں اناکیم کی اولاد کو بھی دیکھا۔ تب میں نے تم کو کہا کہ خوفزدہ مت ہو اور نہ ان سے ڈرو۔ خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسا اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا، تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ اور خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے، سوا یفنا کے بیٹے کالب کے۔ وہ اسے دیکھے گا، اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی پیروی پورے طور پر کی۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا اور یہ کہا کہ تو بھی وہاں جانے نہ پائے گا۔ نون کا بیٹا یشو جو تیرے سامنے کھڑا رہتا ہے
وہاں جائے گا، سو تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے، اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا، اور یہ اس پر قبضہ کریں گے۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحیرہ کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑھو اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا، پر تم نے میری نہ سنی، بلکہ تم نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا، اور شیئر میں مارتے مارتے تم کو ہرما تک پہنچا دیا۔ تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے، پر خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا، سو تم کادش میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی۔